لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والعرش والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور میری بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے تو متکبرین کے انجام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اپنے کفر اور اپنے شرک اور اپنے تکبر کی وجہ سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تکبر یہ ایسا خطرناک مرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ایک رتی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنا خوفناک مسئلہ ہے یہ۔ بڑا بننے کا چاؤ اور شوق بہت ہوتا ہے، اور اس کے لیے انسان بڑی تگ و دو بھی کرتا ہے، مال و دولت بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا وہ بہتر ہے؟ اس کا انجام بہتر اکثر و بیشتر نہیں ہوتا۔ جو کچھ اللہ رب العزت سے تواضع میں، انکساری میں میسر آتا ہے، تکبر سے اللہ رب العزت سے کچھ بھی نہیں انسان کو حاصل ہو۔ ان کا انجام ذکر کرنے کے بعد پھر ان لوگوں کی کامیابی اور کامرانی کا تذکرہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے،
اللہ فرماتے ہیں لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی بھی تکلیف قیامت کے دن نہیں پہنچے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں مختلف اشیاء کے سائے مہیا کر دیں گے، اور ان کے لیے 50,000 سال کا دن مختصر کر دیں گے۔ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے وہ دن تو 50,000 سال کا ہوگا، لیکن ایمانداروں کے لیے اور متقین کے لیے وہ دن مختصر ہوگا۔ اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں گے، اور انہیں کسی قسم کا غم لاحق نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو آخرت کا غم کھاتے تھے، ان کے اس غم کی وجہ سے وہ جو اطاعت اور فرما برداری کی راہ اختیار کرتے تھے، آج ان کے غم ختم ہو گئے۔ اور جن بد نصیبوں نے دنیا میں آخرت کو اپنا غم نہیں بنایا، آخرت کو اپنی فکر کی جولان گاہ نہیں سمجھا، وہ دنیا ہی میں محو رہے، دنیا ہی کو کمایا، اسی کو آراستہ کیا، وہ قیامت کے دن غموں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے اہل ایمان کے لیے، اور انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا میں بے خوف ہوتے ہیں۔ وہ جیسے اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا اہل جنت سے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہاں جو کچھ تم چاہو گے ملے گا۔ اس مومن کی دنیا میں چاہتیں پوری نہیں ہوئی، اللہ اس کے ارمان قیامت کو پورے کر دے گا۔ بالکل اسی طرح یہ آخرت کے بارے میں غمزدہ رہا اور اللہ سے خوف کھاتا رہا، اطاعت اور فرم برداری کی زندگی گزارتا رہا، تو اللہ اس کے غم ختم کر دے گا۔ اور جس کو کوئی غم لاحق نہ ہوا، موج مستی میں زندگی گزاری، جس نے موج مستی میں زندگی گزاری، منمانی میں زندگی گزاری، وہاں پھر غم ہی غم، فکر ہی فکر، پریشانی ہی پریشانی۔ اس لیے یہ دنیا ہی میں جو کچھ ہم کریں گے اسی کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ ان دونوں کے بارے میں فیصلہ سنا دینے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی یکتائی اور اپنی توحید اور اپنی کبریائی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ بات ارشاد فرمائی اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ مان لینا چاہیے ایک ہی خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بطور چیلنج جس طرح کہا جاتا ہے نا، اس طرح یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ یہ ساری مخلوق جہاں بھی تمہاری نظر پڑتی ہے یہ تو میری ہے، آسمانوں میں پڑے تب بھی، زمین پر پڑے تب بھی۔ زمین میں جو پیدا ہوا ہے وہ بھی میرا، اور جو آسمانوں میں تم دیکھ رہے ہو، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب میرے بنائے ہوئے ہیں، کسی نے اور نہیں بنائے۔ فرمایا ارونی ماذا خلقوا من الارض، اور جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو انہوں نے بتلاؤ کیا پیدا کیا۔
زمین کا کون سا حصہ انہوں نے تیار کیا ہے؟ بطور چیلنج اللہ ذوالجلال نے گویا یہ بات ارشاد فرمائی، بتلاؤ، ارونی، دکھاؤ مجھے، نشان زد کرو، نام لو اس کا کہ یہ ہمارے حضرت صاحب نے بنایا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، نام تو لو۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، ایک نہیں ساتوں آسمانوں میں کچھ شراکت ان کی ہے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی کتاب جو میں نے نازل کی ہے یا جو علم میں نے اپنے انبیاء کو دیا ہے، انہیں اس علم میں سے یا ان کتابوں میں سے کوئی ثبوت تو پیش کرو کہ کسی کتاب میں یہ موجود ہو کہ یہ حصہ فلاں نے بنایا ہے، یہ فلاں نے بنایا ہے، یا کسی نبی نے یہ بات کہی ہو کہ یہ فلاں نے بنایا، یہ فلاں نے بنایا۔ سب انبیاء یہی کہتے رہے، سب کتابوں میں یہی بات کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر کبھی۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے، مشرکین بھی نہیں کرتے تھے، وہ مانتے تھے اس بات کو، اس حقیقت کو کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنْ سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پوچھو ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، کس نے پیدا کیا ہے زمینوں کو، آسمان، سورج چلانے، مسخر کرنے والا، بنانے والا اور اس کو مسخر کرنے والا۔ جب سے یہ نظام بنا ہے اپنی رفتار کے مطابق، ایک سیکنڈ بھی نہ آگے نہ پیچھے، نہ ایک انچ اوپر نہ ایک انچ نیچے، جہاں اس کو کھڑا کیا ہے اور جس رفتار پہ اسے لگا دیا ہے، وہ سورج اسی رفتار پر اسی جگہ پر تیر رہا، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے جاتا ہے، کوئی کشش اس کو متاثر نہیں کرتی، کوئی زمین پہ لٹکی نہیں والی چیز یہ جو ہے اس کو کوئی کشش بھی وہ متاثر نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے ہی مدار میں اور اپنے ہی دائرے میں برابر جب سے میں نے بنایا ہے چل رہا۔ اللہ فرماتے ہیں، اور چاند بھی اور سورج بھی دونوں، اللہ فرماتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ، اللہ کے علاوہ سورج کوئی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ چاند کوئی بنانے والا نہیں، اللہ ذوالجلال کے علاوہ کوئی زمین بنانے والا نہیں، آسمان بنانے والا نہیں، ہر چیز اللہ ذوالجلال بنانے والا۔ عجیب انسان کی فکر ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اتنا اندھا اور اتنا نامعقول بن جاتا ہے کہ جس مالک سے نہ آسمان بنانا مشکل ہو، نہ زمین بنانا مشکل ہو، نہ سورج بنانا، جو یہ چاند جو اتنا سا ہے یہ آپ کی زمین کے قطر کے برابر، اور یہ سورج آپ کی زمین کے کئی گنا زیادہ اس کا حجم، یہ جو اتنا سا گولا نظر آتا ہے، چھوٹا سا جو نظر آتا ہے، اتنا بڑا ہے وہ زمین سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بنانا تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں، لیکن اللہ پتر نہیں دینا، انا للہ و انا، بیٹا دینا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کے، بیٹا دینا، پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کے لیے۔ پتہ نہیں انسان کو کیا ہو گیا، کہاں اس کی عقل ماری گئی۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا انا جو فکون، کہاں بہرائے جا رہے ہو، پھرائے جا رہے ہو، جب سب کچھ اتنی بڑی چیزیں بنانے والا اللہ ہے تو معمولی چیزیں بھی بنانے والا کوئی اور ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں بھی یہ جو بچہ پل رہا ہے، یہ 3 پردوں میں بنا رہا ہوں، اور ان 3 پردوں کے اندھیروں میں اس کی شکل و صورت اور اس کے نقش و نگار تیار میں کر رہا ہوں، کوئی اور تو نہیں کر رہا۔ یہ پردے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے۔ صرف
بعض لوگ ہیں، دیکھیے یہاں ہندو جو ہیں، ہندو وہ دو خدا مانتے ہیں، آتش پرست بھی دو خدا مانتے ہیں۔ آتش پرست کہتے ہیں کہ ایک خالق خیر ہے، ایک خالق شر۔ ہندو میں بھی یہ فرق یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ حفاظت کرنے والا وشنو ہے اور ہلاکت میں مبتلا کرنے والا، مسائل میں مبتلا کرنے والا وہ شیو ہے۔ دو الہ ہیں، ان کے ہاں بھی دو الہوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہود و نصارہ نے بھی توحید کو چھوڑا ہے۔ توحید کا اگر کوئی علم بردار ہے تو وہ صرف اسلام ہے، مسلمان ہے۔ کاش کے مسلمان اپنا یہ راستہ نہ بھولیں، اسی راستے کے راہ رو رہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کون سا در ہے جہاں جا کے یہ جھانک نہیں مارتے، جہاں جا کے سجدے نہیں کرتے، جہاں جا کے نظر و منتیں نہیں مانتے، جہاں جا کے نیازیں نہیں دیتے، جہاں جا کے چڑھاوے نہیں چڑھاتے۔ کس لیے یہ؟ اللہ تو فرماتا ہے ما ارید منہم من رزق، مجھے نہیں چاہیے تمہارا یہ پیسہ، مجھے یہ چاہیے کہ میرے بن جاؤ، بس مجھے پیسے نہیں چاہیے، میرا ڈیرا، میرا دربار تمہارے پیسوں سے نہیں سجتا۔ اور جب تم نہ تھے، انسان تھا ہی نہیں، یہ زمین و آسمان سجی ہوئی تھی اس وقت، آسمان اس وقت بھی سجا ہوا ہے، ستارے اس وقت بھی چمک رہے تھے، سورج اور چاند اس وقت بھی اسی رفتار سے چل رہا ہے۔ جب تم نہ تھے اس وقت یہ چل رہا تھا۔ تو جس مالک نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کے لیے 5 پاؤنڈ کا بچہ نہیں بنانا آتا اس کو، یہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اللہ سبحانہ ہوا، یہ دو لوگ ہیں، باقی بھی جو کہتے ہیں خالق شر وہ ہے، خالق خیر وہ ہے، لیکن اسلام کا عقیدہ کیا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، واللہ خالق کل شیء۔ لیکن ایک فرق، یہ بات یاد رکھیں، ایک فرق کہ شر کی طرف یا برائی یا غلاظت یا کہنا چاہیے کہ کمزوری کی جہاں کوئی چیز ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف، اللہ کے احترام میں نہیں کرنی چاہیے۔ بات سمجھنا، اللہ کے احترام، اللہ کی عظمت کی وجہ سے نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں اجمالاً یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، نہیں کہنا چاہیے کہ خنزیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بندروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بیماری کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ حالانکہ پیدا کرنے والا وہی ہے، لیکن ادب و احترام کا تقاضا کیا ہے؟ تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ فرق دونوں میں سمجھیں، یعنی ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں، اللہ ذو الجلال سے دعائیں کرتے ہیں کہ میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا ہے، میرا اللہ ایسا، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کے اوصاف بیان کرتے ہیں، لیکن جب بیماری کی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ بیماری بھی اللہ دیتا ہے۔ آپ سمجھیں، بلکہ کیا فرماتے ہیں اذا مرضت فهو یشفی، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ حالانکہ جو کچھ بھی ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ ہوتا ہے انسان کی کمزوری کی وجہ سے یا اس کے رفع درجات کے لیے ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے ادب و احترام آپ دیکھیں، بہت سی باتیں مناسب نہیں ہے مثال دینا، آپ والدین کے بارے میں وہ باتیں زبان پہ لانا پسند نہیں کرتے، کتنی باتیں ہیں، والدین کو اس بات کا اشارہ کرنا بھی آپ مناسب نہیں سمجھتے، ان کے احترام کے منافی اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ تو والدین ہیں یا اساتذہ ہیں، اور وہ تو رب العالمین ہے، اس کی طرف کمزوریوں کی نسبت کیوں؟
اس لیے اجمالاً تو یہی ہے کہ واللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق وہی ہے، لیکن یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ جناب شر کا پیدا کرنے والا وہ ہے، کوئی اور ہے، یا وہی ہے معاذ اللہ، یا بیمار کرنے والا اللہ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے، یہ میرے نفس کا شر ہے، بما کسبت ایدیکم، تمہاری وجہ سے، تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے یہ تمہیں تکلیف پہنچی، یہ بیماری تمہیں لاحق ہوئی۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا انتصاب اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین، کھلاتا وہ ہے اور ہدایت وہ دیتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہم پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ نماز شروع کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اور اس میں یہ الفاظ تھے والخیر کلہ فی یدک والشر لیس لک، خیر سب کچھ اللہ تیرے طرف سے ہے لیکن شر تیری طرف سے نہیں، شر تیری طرف سے نہیں، والشر لیس الیک، وہ تیری طرف سے نہیں، خیر سب کچھ تیری طرف سے۔ اس لیے شر کی یا برائی کی یا کسی کمزوری کی اس طرح نسبت نہیں کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، ورنہ اجمالاً ہم یہی کہتے ہیں خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ یہاں ایک بات اور پیدا ہوتی ہے، اور اسی چیز سے معتزلہ نے استدلال کیا تھا کہ اگر خالق کل شیء ہے وہ تو یہ شے ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ بھی شے ہے، لہذا قرآن مخلوق ہے، بات سمجھے؟ لہذا قرآن مخلوق ہے، لیکن ان کا یہ استدلال بھی غلط ہے، اس لیے کہ شے قرآن کو کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا۔ قرآن پاک کو اللہ ذو الجلال نے کیا فرمایا ہے؟ کہیں نور کا ہے، کہیں ہدا کا ہے، کہیں شفا کا ہے، کہیں رحمت کا ہے، کہیں فرقان کا ہے، کہیں الکتاب کا ہے، یہ مختلف نام لیے، شے کی نسبت کبھی کسی جگہ قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے نہیں کی۔ قرآن شے نہیں ہے، قرآن کلام ہے۔ اب یہاں یہ بھی دیکھیے کہ علماء کا مصنفین نے یعنی ہمارے عقائد کی کتابوں میں کیا ہے کہ القرآن و کلام اللہ وہو منہ ولیس من اللہ شیء مخلوق، یہ عقیدے کی بات سمجھ لیں کہ القرآن و کلام اللہ وہو منہ، قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے، اور کس سے ہے؟ اللہ سے، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ مخلوق، اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کی کوئی نسبت نہیں۔ ہمارا ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، لیکن کیا وہ مخلوق ہے؟ اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اس طرح کلام بھی اللہ ذو الجلال کی صفت ہے، ہمارا کلام مخلوق ہے، یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم بول رہے ہیں ہمارا کلام مخلوق ہے، اللہ کا کلام مخلوق ہے نہیں ہے، بلکہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ بھی مخلوق ہے، وہ اس عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ اور آنکھ جھپکنا بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں۔ اس لیے خالق کل شے میں انسان کا وجود ہی نہیں آتا، انسان کا ہر عمل آتا ہے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام کی جو صفات ہے وہ اس میں شامل نہیں، وہاں اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اللہ سمیع اور علیم ہے، لیسن میں اللہ جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی نسبت کسی انسان کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہاں خالق کل شیء میں یہ مسئلہ بھی ہے، اور یہاں ایک اور چیز بھی ہے
وہ یہ کہ اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے. گویا اللہ قدیم ہے، باقی ہر چیز حادث ہے. حادث کو کس کو کہتے ہیں؟ جو نئی پیدا ہو، نئی ایجاد ہو، اس کو حادث کہتے ہیں. قدیم اور ازلی ابدی کون ہے؟ اللہ. جب کوئی نہیں تھا اللہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا اللہ ہوگا. ایک وقت آئے گا سارے ہر چیز ہر جاندار ختم ہو جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا. جیسے پہلے تھا کوئی باقی نہیں تھا تو صرف اللہ تھا. ایک وقت قیامت کا دن آئے گا کہ کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوگا. جیسے ابتدا میں تھا اسی طرح انتہا میں بھی یہی کیفیت ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ خالق ہے اور اللہ قدیم ہے، اللہ ازلی ہے، اللہ ابدی ہے، باقی ہر چیز حادث ہے اور ہر چیز مخلوق ہے. جو مخلوق ہوتی ہے وہ قدیم نہیں ہوتی. مخلوق کی ایک حد ہے، یہ تب بنی، یہ تب بنی، یہ تب بنی، یہ اس وقت بنی، یہ اس وقت بنی. مخلوق جتنی بھی ہے اللہ ذوالجلال، یہ بات ہے علماء کے یہاں کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی، یہ مخلوق کی بات ہے. اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن جو بات سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کو پیدا کیا، اس پر اپنا عرش سجایا. عرش سے پہلے اللہ ذوالجلال پانی کو پیدا کیا، اس کے اوپر عرش. پھر اللہ ذوالجلال نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھو. یا اللہ کیا لکھوں؟ قیامت تک جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھ، جس میں آنا ہے سب کچھ لکھ دو. یہ اولیت بعض روایات میں جو ہے اول ما خلق اللہ القلم، یہ نسبت سے نسبی ہے علماء کے نزدیک، یعنی پہلے کی نسبت سے یہ اس کو اولیت حاصل ہے. تو یہ اس کی بھی ایک درجہ بندی ہے، ایک حد بندی ہے. پہلے یہ، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد یہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے. وہاں شیطان یہ تصور پیدا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور ہمارے دل میں بعض وسوسے آتے ہیں، تصور پیدا ہوتا ہے، زبان زیبا نہیں دیتی کہ ہم اس کو زبان پر لائیں. نبی علیہ السلام تو سمجھ گئے. آپ نے فرمایا یہی ایمان ہے. یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے. جب یہ وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کر. یہ شیطان کا وسوسہ. سب سے اس کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، پھر حتیٰ کہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ کو کسی نے پیدا کیا. یہ شیطانی وسوسہ ہے. اور اگر یہ مانے تو خود فلسفے کی زبان میں تسلسل لازم آتا ہے، اور تسلسل ان کے نزدیک باطل ہے. خود فلسفے کی زبان میں کہ پھر تو کوئی ابتدا ہوئی نا. جس چیز کا تسلسل قائم ہے اس کی تو کوئی ابتدا ہی نہیں ہے، اور تسلسل جو ہے اس کا کوئی حل نہیں. پارا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ خالق ہے. یہ عقیدے کی باتیں سمجھیں، عام درسوں میں نہ ہوتی ہیں، نہ کرتی جاتی ہیں، نہ ہر موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے. سادہ سی باتیں ہوتی ہیں. اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے اور ہر چیز حادث ہے. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ منور اللہ مرقدہ، ان کا ایک قول ہے جو علماء نے ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں توحید کیا ہے؟ لوگ نام تو لیتے ہیں نا بزرگوں کا، لیکن جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے وہ نہیں سمجھتے. اور یہ بات حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے کشف المحجوب میں، اور کتابوں میں بھی ہے، متقدمین کی کتابوں میں بھی ہے. حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم، ابن رجب، سب کی کتابوں میں موجود ہے. یہ توحید کیا ہے؟ افراد القدیم عن الحادث، یا عن الحدث.
توحید یہ ہے کہ قدیم شے کو حادث سے جدا کر دیا جائے. توحید کیا ہے؟ قدیم کو علیحدہ سمجھو اور مخلوق کو علیحدہ سمجھو. حادث جو ہے اس کا قدیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ تو حادث ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں جو حادث ہے وہ ایک وقت ختم بھی ہو جائے گا. بات سمجھے؟ جو حادث ہے وہ ایک وقت ختم بھی ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے. لیکن جو قدیم ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، وہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہے گا. جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا، جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا. جیسے پہلے میں نے عرض کیا جب کوئی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی وہی ہوگا. یہ فرق ہے قدیم اور حادث. قدیم اور حادث یہ اللہ کے علاوہ ہر چیز کیا ہے وہ حادث ہے، اور ہر حادث چیز مخلوق ہے، اور جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہے. نتیجہ سمجھیے، جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہے. معبود وہ ہے جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بنایا ہے. مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے، قرآن مجید کی ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. لوگوں اس کی عبادت کرو جو تمہارا خالق. اور ساتھ کیا ہے والذین من قبلکم. خود غور کرو، میرا خالق اللہ ہے، تم سے جو پہلے ہیں جتنے انسان ہیں سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. آدم علیہ السلام تک سب کو پیدا کرنے والا کون؟ ہمارے ہاں تو نام بھی بدل دیے جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ پیرا لکھتا، نام بھی بدل دیے جاتے ہیں. اللہ کا فضل سمجھا ہی نہیں جاتا، مخلوق کا فضل، فضل حسین، فضل رسول، فضل محمد. اللہ کا فضل تو بھول ہی جاتا ہے. اللہ کے جو کچھ ملتا ہے کس کے فضل سے ملتا ہے؟ اللہ کے فضل سے. دینے والا اللہ ہوتا ہے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل کو تو سمجھتے نہیں، مخلوق کا فضل ہمیں نظر آتا ہے. کتنی کمزوری ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے. اللہ بھولا ہوا ہے، دوسروں کا فضل یاد آتا ہے. یہ اللہ دینے والا نہیں، پیر دیتا نام ہی پیرا دیتا. ہاں اللہ دیتا نہ ہی نہیں. انا للہ و انا الیہ. سوال یہ ہے کہ اس کو تو پیر نے دیا، تیرے باپ کو کس نے دیا؟ دادے کو کس نے دیا؟ اور دادے کو کس نے دیا؟ والذین من قبلکم. اور تم سے پہلے جتنے نبی ہے، دادا پر دادا شکر دادا آدم علیہ السلام تک، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. عبادت بھی پھر اس کی، کسی اور کی عبادت نہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور بچنے کی یہی راہ ہے، جہنم سے محفوظ رہنے کی یہی راہ ہے، اللہ کے غضب سے بچنے کی یہی راہ ہے کہ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ. وہ میں نے پچھلے درس میں خطبے میں عرض کیا تھا کہ یہ ساری حماقتیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی. اللہ کی کبریائی کا تصور کمزور پڑ جاتا ہے، اللہ کی عظمت جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں رہتی. اس وقت دوسرے عظیم نظر آتے ہیں، دوسرے نظیر عظیم نظر آتے ہیں. اور مسلمان تمہیں تو سبق ہی اللہ اکبر کا دیا ہے، اور پوری دنیا میں سب سے پہلے صبح سے لے کے عشاء تک پوری زمین پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کبریائی کا ڈنکا بج رہا ہے یا نہیں بج رہا؟ نماز کی ابتدا بھی اسی پر،
سلام پھیرا تو اس کے بعد بھی اللہ اکبر. عیدین پر کتنی بار آپ تکبیریں کہتے ہیں؟ حج پر کتنی تکبیریں کہتے ہیں؟ مینار میں تکبیروں سے روشن ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ زبانی اللہ کی کبریائی کے باوجود ہمیں اللہ کی کبریائی نظر نہیں آتی، اللہ کی عظمت نظر نہیں آتی. او بھائیو، اللہ کی کبریائی کو سمجھو. اللہ کو سمجھیں گے بڑا تو اللہ کے عبادت گزار بنیں گے. بڑے کی بڑائی سمجھیں گے تو اس کی بات کو مانیں گے. بڑے کو بڑا سمجھیں گے تو اس کی بات کو مانیں گے. دنیا کا اصول یہ ہے، مخلوق پیشوں کا سب سے بڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مخلوق کے بعد سب سے بڑا کون؟ اللہ. اس لیے اب اس امت کا تو کلمہ ہی اللہ اکبر. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دو ہی چیزیں ہیں. ایک اللہ ہے، ایک محمد رسول اللہ ہے. کسی چیز کا اور سوال نہیں ہوگا، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. من ربک من نبیک، کسی اور کے بارے میں سوال ہوگا نہیں. اس کو مانتے تھے، اس کو مانتے تھے، اس کو مانتے تھے، اس کے دربار میں جاتے تھے، کہیں کوئی سوال نہیں. سوال یہ ہے کہ رب تمہارا کون ہے اور تمہارا نبی کون؟ جس کی اطاعت کرنی ہے، جس کی فرمانبرداری کرنی ہے، وہ کون؟ یہ اسی لیے کہ ہم نے اطاعت گزاری بھی کسی اور کی شروع کر رکھی ہے، اور ربوبیت کا بھی اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر رکھا ہے. تبھی تو سوال ہوگا، ورنہ اللہ کے علاوہ رب ہے کوئی نہیں ہے. رسول اللہ کے علاوہ کوئی ہادی اور مرشد ہے نہیں ہے. کیوں پوچھا جائے گا؟ کیا وجہ ہے اس کے پوچھنے کی؟ دین کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے. اس لیے کہ ہم نہ اللہ پر راضی ہیں، نہ اللہ کے رسول پر راضی ہیں، نہ دین اسلام پر راضی ہیں. ہم نے ہر چیز میں ڈنڈی ماری ہے، توحید میں بھی، رسالت میں بھی، اسلام میں. اسلام بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. بدعات کا شیوع یہ اسلام کے منافی ہے، اور اسلام پر یقین اور اسلام پر راضی نہ ہونے کا نتیجہ ہے. جتنی بدعات، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا نگران بھی وہ ہے. عجیب بات ہے یہاں، وہو علی کل شیء، ہر چیز کا نگران بھی وہی، خالق بھی وہی، نگرانی میں بھی اسی کی نگرانی، کسی کی نگرانی نہیں. اور جو نگران ہوتا ہے وکیل ہوتا ہے، اس کی صفات کیا چاہیے؟ بات لمبی ہو جائے گی. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو وکیل جس کو آپ مقرر کرتے ہیں وہ وکیل علیم ہو، علم والا ہو، وہ خبیر ہو، وہ قدرت اور قادر ہو، وہ شفیق اور رحیم ہو، وہ حریص اور لالچی نہ ہو. بات سمجھے ہو؟ آپ ایسا ہی وکیل مقرر کرتے ہیں نا اپنے مقدمات میں جو حریص اور لالچی نہ ہو، وہ آپ سے بھی پیسے لے لے اور دوسرے سے بھی پیسے لے کے کیس خراب کر دے، ہے نا یہ لالچی نہ ہو. اللہ تو سب کو دینے والا ہے. اللہ کی یہ صفات علیم ہے، قدیر ہے، خبیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. اس نے تو اپنا تعارف ہی اس سے کروایا ہے. اس لیے وکیل وہی ہے، کوئی اور وکیل نہیں ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ وکیل کون ہے؟ اللہ ہے. انتظام کا نگرانی کرنے والا اللہ ہے. اور خالق کوئی اور ہے نگرانی کرنے والا؟ اللہ اکبر. اور جس کا نام بھی لوگ ایک وقت مقرر کے بعد وہ حادث فوت ہو جائے گا، نگران پھر کون؟ بات سمجھے؟ وہ پھر مر جائے گا، نہیں رہے گا. تو پھر نگران کون ہے؟ وہی جو قدیم ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے.
جو قدیم ہے، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، وہی نگران ہے۔ باقی سب کی نگرانی ختم ہو جاتی ہے، اپنے اپنے وقت میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے وکالت اور وکیل بھی حقیقت میں سارا نگران بھی ساری کائنات کا وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں عرض کریں گے۔ اقول قولی ھذا